بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وہو اصدق القائلین بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ موضوع گفتگو علائم ظہور امام زمان علیہ السلام اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے آخر زمان میں ایران یا قوم کے حالات، اور خصوصاً ہم اپنی اس گفتگو میں ذکر کریں گے سید خراسانی کا، شعیب بن صالح کا اور سیاہ پرچموں کا، اور آخر میں اس روایت کا ذکر کریں گے کہ جو مولا امیر المومنین علیہ السلام سے نقل ہوئی اور اس میں اشارے ملتے ہیں IS کی جانب۔ تو پہلے ہم نے توجہ دلائی کہ سیاہ پرچم اور سیاہ لباس کو بنو عباس نے بھی مس یوز کیا کیونکہ یہ سادات کا لباس تھا۔ پھر اس نے اپنے خاندان میں کچھ لوگوں کا نام مہندی بھی رکھا تاکہ لفظ مہندی سے بھی لوگوں کو مس یوز کیا جا سکے۔ تو سیاہ امامے کو، سیاہ لباس کو مس یوز کیا۔ آج کے دور میں بھی سیاہ امامے اور سیاہ لباس کو IS نے مس یوز کیا، ان سے پہلے القاعدہ اور طالبان نے مس یوز کیا، اور وہابی بھی اس وقت سیاہ لباس اور سیاہ پرچم کا ذکر کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آخر زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کی نصرت کے لیے خراسان سے سیاہ پرچم نکلیں گے۔ ایک زمانہ تھا کہ افغانستان خراسان کا حصہ تھا، لیکن آج اگر کہا جائے گا خراسان تو اس سے مراد ایران اور ایران کے بعض علاقے مانے جائیں گے، نہ کہ افغانستان۔ بالکل اسی طرح سے کہ ایک زمانہ تھا کہ سندھ ہند کا علاقہ تھا، یعنی انڈیا کا۔ بس بعض روایتوں میں جب سندھ کہا گیا ہے تو اس سے مراد آج کا پاکستان ہے۔ ہند گو کہ سابقہ ہند تھا، پاکستان پہلے ہند میں تھا، لیکن سوال کیا جائے گا جب چھوٹے علاقے کا ذکر ہو رہا ہے سندھ کا تو اس سے مراد اب ہند نہیں لیا جائے گا، اس سے آج کل پاکستان کا سندھ لیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے روایات میں ذکر ہے مولتان کا، ملتان کی جگہ مولتان، تو مولتان سے مراد وہ ملتان لیا جائے گا یا ملتان کے ارد گرد کا علاقہ۔ تو خراسان اس وقت صوبہ ہے ایران کا، تو اسی ایران کو خراسان کہا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ افغانستان میں بھی ایک زمانے میں ایران کی حکومت تھی اور وہ خراسان میں آتا تھا۔ اس موضوع کو ہم پہلے بھی کچھ حد تک ڈسکس کر چکے۔ سیاہ پرچم نکلیں گے امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے 72 دن پہلے، یعنی بیفور 72 ڈیز، یا 72 مہینے پہلے، یعنی 6 سال پہلے۔ لیکن زیادہ مشہور قول ہے کہ یہ بالکل ظہور سے پہلے کچھ دن کی بات ہوگی، یعنی 72 دن پہلے کی بات ہوگی، یہ زیادہ مشہور قول ہے۔ یہ سیاہ پرچم کس کی جانب سے ہوں گے؟ تو جگہ کا تو ذکر ہوا کہ یہ خراسان سے نکلیں گے۔ ان پرچموں کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہوگی اور یہ فوج کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ تو روایتوں میں اس فرد کو کہا گیا ہے سید خراسانی یا ہاشمی خراسانی۔ ایک روایت نقل ہوئی عقد الدرر میں کہ جب سید خراسانی سیاہ پرچم لے کے نکلیں گے، تنزل الرایۃ السود التي تخرج من خراسان الکوفہ فاذا ظہر المہدی بمکہ بعث الیہ بالبیعہ، کہ جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو خراسانی یہ پرچم لے کے نکلیں گے خراسان سے کوفے کی جانب۔ اور روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ اس وقت سفیانی داخل ہو چکا ہوگا عراق میں، اور سفیانی سے مقابلے کے لیے خراسانی یہاں سے اپنی فوج بھیجیں گے، اور دوسری جانب وہ امام کے پاس بیعت کے لیے کسی کو بھیجیں گے۔ اسی طرح سے یمن سے یمانی جو ہے وہ بھی سفیانی کے مقابلے میں اپنی فوج لے کے نکلیں گے۔ اس وقت ہم اپنی گفتگو میں صرف سید خراسانی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک فوج کے سربراہ یا ایران میں کوئی حاکم ہوں گے اس زمانے میں کہ جس وقت امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اب یہ کہنا کہ یہ آغا خامنائی ہیں تو ممکن ہے یہ وہ ہوں، لیکن تطبیق کرنا جائز نہیں ہے۔ ممکن ہے یہ ہوں وہ، اور ممکن ہے کہ یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں اور کوئی اور فرد ہو۔ تطبیق کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔
ایک روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی، ملاحم میں اس کا ذکر ہے، اور یہی روایت اہل سنتی کتابوں میں بھی ذکر اس کا ہوا ہے، اور امام محمد باقر ہی سے ذکر ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ نعیم ابن حماد میں، یخرج شاب من بنی ہاشم، کہ بنی ہاشم کا ایک جوان ہوگا، کہ جسے کہا جاتا ہے خراسانی۔ کیوں کہا جاتا ہے خراسانی؟ کیونکہ خراسان سے ہوگا۔ علامت کیا ہے؟ بکفہ الیمنی خال، اس کے سیدھے ہاتھ میں ایک تل ہوگا۔ اب اس روایت کو بعض لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے کسی موضوع کو ثابت کرنے کے لیے نہ قرآن کی غلط تفسیر کی جائے، نہ آیتوں کا غلط ترجمہ کیا جائے۔ خال کے معنی ہے ترجمہ، خال کے معنی ہے تل۔ تو روایت بیان ہوا بکفہ الیمنی خال، اس کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں کیا ہوگا؟ تل ہوگا۔ بعض جگہ بیان ہوا کہ ید میں، یعنی ہاتھ میں اس کے تل ہوگا۔ اب یہاں پر بیان ہوا ہے کف، کف سے مراد ہوتی ہے ہتھیلی، ہتھیلی میں ہوگا۔ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ اس کے ہاتھ میں خلل ہوگا، اور پھر انہوں نے کوشش کی کہ ثابت کیا جائے کہ آقا خامنہئی کے ہاتھ میں خلل ہے۔ ممکن ہے کہ یہ سید خراسانی آقا خامنہئی ہو، ممکن ہے کوئی اور ہو۔ دوسرا ایک امکان یہ ہے کہ اس وقت افواج آغا سیستانی کے حکم سے بھی بن چکی ہیں، اور وہ خود مشہد کے ہیں اور خراسان کے ہیں، اور وہ بھی سید ہیں۔ اب ممکن ہے یہ ہوں، ممکن ہے وہ ہوں، اور ممکن ہے دونوں نہ ہوں، اور تو کون ہوں گے تطبیق کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ بکفہ الیمنی خال، اس کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں تل ہوگا۔ ویاتی من خراسان برایات سود، اور وہ خراسان سے لائے گا کس کو؟ سیاہ پرچموں کو۔ وبین یدہ شعیب بن صالح یقاتل اصحاب السفیانی فیہزمہم، اور اس کی فوج میں آگے آگے ہوگا شعیب بن صالح، اور وہ جنگ کرے گا سفیانی سے اور سفیانی کو ہرائے گا۔ یہ ہے ذکر خراسانی کا اور شعیب بن صالح کا۔ شعیب بن صالح کے بارے میں ایک اور روایت ہے، ان بزنتی ان ابی الحسن الرضا، یعنی امام رضا علیہ السلام سے۔ تو امام فرماتے ہیں قبل هذا الامر السفیانی والیمانی والمروانی وشعیب بن صالح، غیبت نعمانی باب نمبر 14، اسی طرح سے بحار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 237۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ظہور سے پہلے قبل هذا الامر کون کون ہوں گے؟ سفیانی ہوں گے، یمانی ہوں گے، مروانی اور شعیب بن صالح۔ شعیب بن صالح کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ جب سفیانی پہنچے گا کوفے میں اور آوان آل محمد کو، یعنی آل محمد کے چاہنے والوں کو قتل کرے گا، اس وقت ظہور ہوگا کس کا؟ خرج المہدی علی لوائہ، کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور ان کا پرچم ہوگا کس کے ہاتھ میں؟ شعیب بن صالح کے ہاتھ میں۔ تو شعیب بن صالح بھی ایک اہم شخصیت ہے۔ کون ہے؟ کہ تطبیق نہیں کی جا سکتی، کبھی کسی پہ تطبیق کریں، کبھی کسی پہ تطبیق کریں، تطبیق نہیں کی جا سکتی۔ اب شعیب بن صالح کے بارے میں ایک اور روایت بیان ہوئی، یخرج بالرے، کہ شعیب بن صالح تہران سے ہوگا، کوسج ہوگا، اس کی داڑھی بالکل ہی مختصر سی ہوگی، یقال لہ شعیب بن صالح، اسے کہا جائے گا شعیب بن صالح، فی 4000، اور اس کے ساتھ 4000 لوگ ہوں گے، ثیابہم بیض، ان کے لباس سفید ہوں گے، ورایتہم سود، اور ان کے پرچم سیاہ ہوں گے، وَيَكُونُ مُقَدَّمَةً لِلْمَهْدِي، اور یہ لوگ امام مہدی کا مقدمہ ہوں گے۔ ابھی مقدمہ ہوں گے سے مراد یہ کہ ان کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوں گے، یا یہ کہ ان کی فوج کا مقدمہ ہوں گے، یعنی ایک جانب تو یہ ایران سے نکلیں گے، کوفے میں جائیں گے، سفیانی سے جنگ کریں گے، سفیانی کو ہرائیں گے، بعد میں امام کی جانب سے پرچم بھی فوج کا شعیب بن صالح کے ہاتھ میں ہوگا بعض روایتوں کے بقول،
اور اسی طرح سے کیونکہ انہوں نے ایک بڑا معرکہ کیا ہوگا تو امام کی فوج کا بھی مقدمہ یعنی امام کی فوج کے آگے آگے ہوں گے. یہ سارے امکانات ہیں. اب ایک صفت بیان ہوئی کہ ان کا کیا ہوگا, درمیانہ قد ہوگا, گندم گو رنگ ہوگا, 4000 لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جیسا کہ پہلے بیان ہوا. روایات کو کبھی بھی مس یوز نہیں کرنا چاہیے, اپنی خواہشات کے مطابق ان کو آگے پیچھے ادھر سے ادھر نہیں کرنا چاہیے. اب مثال کے طور پر اس وقت ایک روایت ڈسکس ہو رہی ہے, اسے بھی ہم ڈسکس کر دیتے ہیں لیکن تطبیق نہیں کر سکتے. ان امام صادق کہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا کس نے؟ جناب ابو خالد کابلی نے. جناب ابو خالد کابلی امام زین العابدین علیہ السلام کے شاگردوں اور اصحاب میں سے تھے, پھر امام محمد باقر کے اور پھر امام جعفر صادق علیہم السلام کے اصحاب میں سے اور شاگردوں میں سے ہوئے. وہ فرماتے ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں, خراسان خراسان سجستان سجستان کأنی انظر الی اہلہا راکبین علی الجمال راکبین علی الجمل مسرعین الی قم. کہ امام نے فرمایا سیستان سیستان معذرت خراسان خراسان سیستان سیستان, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ اونٹ پر سوار ہیں اور تیزی سے آ رہے ہیں قم کی جانب. یہ روایت بحر الانوار کی جلد نمبر 60 صفحہ نمبر 215 میں ہے. دوسری ایک روایت ہے جناب معروف ابن خربوز سے, اور یہ نقل فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے, ما دخلنا علی ابی جعفر الباقر کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم امام محمد باقر کے پاس گئے ہوں اور انہوں نے یہ ذکر نہ کیا ہو. کیا ذکر؟ قال خراسان خراسان سجستان سجستان کأنہ یبشرون بذالک, کہ ہمیشہ وہ ہم سے کہتے تھے خراسان خراسان سجستان سجستان, اور اس کے ذریعے سے وہ ہمیں بشارت دے رہے ہوتے تھے کسی آنے والے اچھے واقعے کی. اب اس روایت کو بعض لوگ تطبیق کرتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی پر. وجہ کیا ہے کہ ہیں تو وہ خراسان کے مشہد کے, وہ خود بھی وہیں پیدا ہوئے, ان کے والد بھی ان کے دادا بھی, لیکن ان کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ صفوی دور میں قاضی رہ چکے ہیں سیستان کے. کیونکہ وہ قاضی رہ چکے تھے اور کچھ عرصے ان کی فیملی سیستان میں رہی, تو آغا سیستانی کے بعض بزرگوں کا فیملی نیم پڑ گیا کیونکہ وہ قاضی سیستان تھے. قاضی سیستان سے ان کی فیملی بن گئی سیستانی. اس وقت کوئی آدمی دنیا اسلام میں کہ جو خراسان اور سجستان یعنی سیستان سے تعلق رکھتا ہو, آیت اللہ العظمیٰ سیستانی ہے, لیکن خود آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے بھی منع کیا کہ تطبیق نہ کریں. اب اس روایت سے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید آغا سیستانی مراد ہوں, کیونکہ وہ خراسانی بھی ہیں اور سجستانی بھی ہیں, اور شاید خراسان والی جو خراسانی کی روایت ہے سید خراسانی کی, ان کی ہاتھ میں بھی ایک فوج ہے اور انہوں نے اعلان جہاد کیا, تو اس وقت تقریباً لاکھوں کی فوج تیار ہو چکی ہے. ہم احتمال دے سکتے ہیں کہ شاید یہ وہ ہوں. بس سید خراسانی ممکن ہے آغا خامنائی ہو, ممکن ہے آغا سیستانی ہو, ممکن ہے یہ دونوں ہوں, اور ممکن ہے کہ یہ دونوں نہ ہوں, ان دونوں کا انتقال ہو جائے. بالآخر جب انبیاء اور ائمہ نہیں رہے تو ان کو بھی دنیا سے جانا ہے, اور ان کے بعد کوئی اور فرد ہو اور وہ مصداق ہو خراسانی کا. لہٰذا روایتیں ہم نے بیان کر دیں, لیکن پھر ہم توجہ دلائیں تطبیق کی ہمیں اجازت نہیں ہے. آخر میں وہ روایت ہم بیان کریں کہ جو مولا امیر المومنین علیہ السلام سے نقل ہوئی ISIS کے بارے میں, اور پہلے بھی ہم اسے بیان کر چکے ہیں. وہ روایت یہ ہے, مولا امیر المومنین علیہ السلام سے نقل ہوئی. یہ روایت نعیم ابن حماد نے, اور یہ نعیم ابن حماد بخاری کے استادوں میں سے تھے, شیوخ میں سے تھے. اسی روایت کو نقل کیا ہے ملاحم اور فتل میں سید ابن طاؤس نے, اور یہی روایت نقل ہوئی ہے کنز العمال میں جو اہل سنت کی ایک مشہور کتاب ہے. مولا امیر المومنین علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہوئی, آپ فرماتے ہیں اذا رأیتم رایات السود, جب تم دیکھو سیاہ پرچموں کو, فالزموا الارض فلا تتحرکوا ایدیکم ولا ارجلکم,
تو تم زمین پہ ایک جگہ جم جاؤ، اپنے ہاتھ اور پاؤں کو حرکت نہ دو۔ مراد یہ ہے کہ سیاہ پرچم کو یہ لوگ مس یوز کر رہے ہیں، انہیں ہدایت کا پرچم سمجھ کے ان کے پاس نہ چلے جانا، کیونکہ تاریخ میں بھی سیاہ پرچم مس یوز ہوئے ہیں، اور صحیح سیاہ پرچم وہ ہوگا جو ظہور سے 72 دن پہلے تقریباً نکلے گا، جس کی قیادت خراسانی کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنی فوج کو لے جائے گا۔ اس کا ہم ڈسکشن پہلے کر چکے ہیں۔ تو امام کیا فرماتے ہیں؟ اذا رأیتم رایات السود فالزموا الارض ولا تتحركوا ایدیکم ولا ارجلکم، کہ تم لوگ حرکت نہ کرنا۔ اب بعد میں انہوں نے مولا نے اور کچھ کیفیات بتا دی ہیں کہ یہ دیکھنا، یہ اگر خصوصیات ان میں پائی جا رہی ہوں تو پھر ان کا ساتھ نہ دینا۔ وہ خصوصیات کیا ہیں؟ ثم یظہر قوم ضعفاء لا یعبأ لہم، کہ پھر تم دیکھو گے کہ ایک نادانوں کا گروہ ظاہر ہوگا۔ ضعفاء عام طور پہ جاہلوں کو، نادانوں کو، کم علموں کو کہتے ہیں۔ بعض نسخوں میں ہے ثم یظہر قوم صغار، کہ پھر ایک گروہ آئے گا جو معذرت قوم صغار، پھر ایک گروہ آئے گا بچوں کا۔ IS میں عام طور پہ جوان لوگ ہیں اور گمراہ لوگ ہیں، چاہے وہ پاکستانی اور انڈین کی لڑکیاں ہوں جو اس وقت یورپ امریکہ سے جا رہی ہیں، چاہے وہ عرب لڑکے ہوں۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو مخالف مذاہب ہیں انہیں احساس کمتری ہے قیادت کا اور امامت کا۔ نہ ان کے پاس ایسے امام ہیں جو ہمارے پاس ہیں، نہ ان کے پاس ایسے علماء ہیں جو ہمارے پاس ہیں، نہ ان کے پاس ایسے بزرگان اور رہبران ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ شیعہ الحمدللہ ترقی کر رہے ہیں، ان کو ایک حسد ہو رہا ہے، تو کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی چال بھول گیا۔ کبھی انہوں نے ہماری ٹکر میں طالبان بنائے تو اپنا منہ کالا کیا، کبھی ہماری ٹکر میں سعودی مفتیوں کو پیش کرتے ہیں جن کا کردار واضح ہے، کبھی ہمارے مقابلے میں IS بنائی تو ساری دنیا میں اپنی بدنامی کر لی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کو ایک حسد ہے اہل بیت کے ماننے والوں سے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں۔ آگے بڑھنے میں ہمیشہ غلطی کر دیتے ہیں۔ آگے اگر بڑھنا ہے اسلام میں تو صرف ایک راستہ ہے، وہ ہے اہل بیت کے دامن کو تھامنا ہوگا۔ تو پھر روایت کو پڑھتے ہیں، اذا رأیتم رایات السود فالزموا الارض فلا تتحركوا ایدیکم ولا ارجلکم ثم یظہر قوم صغار لا یعبأ لہم۔ تم دیکھو، اگر تم دیکھو سیاہ پرچم تو اپنے ہاتھوں کو اور پاؤں کو حرکت نہ دینا، ایک جگہ ٹھہر جانا۔ پھر تم دیکھو گے ایک گروہ ہوگا، یا تو صغار ترجمہ کر لیں یعنی نوجوانوں کا، بچوں کا، یا ترجمہ کر لیں ضعیف یعنی کم عقلوں کا۔ اب ان کی ایک مثال اور کیا ہے، اب ان کی ایک صفت کیا ہے؟ قلوبہم کزبر الحدید، قلوبہم کزبر الحدید، ان کے دل لوہے کے ٹکڑے کی مانند ہوں گے۔ ہم اصحاب الدولہ، وہ دولت کے اصحاب ہوں گے۔ دولت کے معنی اسٹیٹ، حکومت۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ان کا نام عربی میں ہے دولت الاسلامیہ فی العراق والشام، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا۔ دولت کا دال، اسلامیہ کا الف، عراق کا عین، شام کا شین، یہ ایبریویشن ہے کس کا؟ مخفف ہے کس کا؟ داعش۔ دولت الاسلامیہ فی العراق والشام، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا، اس کا ایبریویشن ہے ISIS۔ تو امام فرماتے ہیں ہم اصحاب الدولہ، یعنی ان کا سلوگن یا ان کا دعویٰ ہوگا یا وہ طرفدار ہوں گے کس کے؟ دولت کے۔ لا یفون بعہد ولا میثاق، وہ کسی وعدے اور معاہدے کا پاس نہیں رکھیں گے، کسی معاہدے پہ عمل نہیں کریں گے۔ یہ خصوصیت ہمیں نظر آتی ہے جہاں بھی یہ دہشت گرد طالبان قسم کے لوگ ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں، جب ان سے معاہدہ ہوا انہوں نے ہمیشہ ایک ریسٹ کیا، اس کے بعد دوبارہ حملہ کیا، کبھی انہوں نے معاہدے کی پاس نہیں رکھی، کبھی انہوں نے اپنے معاہدوں پہ عمل نہیں کیا۔ تو مولا فرماتے ہیں لا یفون بعہد ولا میثاق یدعون الی الحق ولیسوا من اہلہ، یہ حق کی جانب دعوت دیں گے لیکن یہ خود حق والے نہیں ہوں گے۔ اسماؤہم الکنا، کہ ان کے نام کنیت ہوں گے۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے محمد اور علی، کنیتیں ہیں ان کی ابو القاسم، اور مولا علی کی کنیت ہے ابو الحسن، لقب ہے مصطفیٰ اور مرتضی۔ تو نام الگ ہے، کنیت الگ ہے، لقب الگ ہے۔ کنیت کہتے ہیں ان ناموں کو بالفاظ دیگر کے جو شروع ہوتے ہیں ابو سے یا ابن سے۔ مثال کے طور پہ ابو الحسن، ابو القاسم، اسی طرح سے
بعض کنیتیں ہیں جو ابن سے شروع ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ ابن بطوطہ. زیادہ تر کنیتیں ہوتی ہیں ابو سے یا ام سے، مثال کے طور پہ ام کلثوم، ام الحسن جو لقب کنیت ہے، کنیت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی. تو مولا فرماتے ہیں ان کے نام کنیت پہ ہوں گے، جیسے ابو بکر بغدادی، ابو عمر صومالی. نسبتہم القریٰ، اور ان کی نسبت ہوگی کس سے؟ قریوں سے، علاقوں سے ان کے نام منسوب ہوں گے. ابو بکر کنیت بغدادی، اسی طرح سے ابو عمر صومالی، صومالیہ سے، ابو زید آسٹریلیائی، ابو عمر برطانی. تو یہ مختلف ان کے نام ہیں اور آخر میں ان کی نسبت ہے مختلف علاقوں سے. پھر مولا امیر المومنین ایک صفت ان کی بیان کرتے ہیں، شعورہم مرخات کا شعور النساء، ان کے بال خواتین کی طرح سے ہوں گے لمبے. حتی یختلف فیما بینہم، یہاں تک کہ ان لوگوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے گا. ثم یعطی اللہ الحق من یشاء، یہاں تک کہ خداوند تبارک و تعالی جسے چاہے گا حق سے نوازے گا. آپس میں اختلاف ہو جائے گا سے کیا مراد؟ جس طرح سے اس وقت اختلاف چل رہا ہے کس کے درمیان؟ IS کے درمیان اور جبہت النصر کے درمیان. اسی طرح سے اختلاف ہو گیا ہے ان کے درمیان اور ان کے باپوں کے درمیان کہ جنہوں نے ان کو بنایا تھا. آج ان میں اور ان کے باپ کے درمیان، یعنی کس میں؟ سعودی عرب میں اختلاف ہو گیا ہے. اگلے مرحلے میں ان میں اور ترکی میں بھی اختلاف ہوگا، اور جتنے ممالک نے ان کو سپورٹ کیا، اسلحہ دیا، انشاءاللہ ان میں بھی اختلاف ہوگا. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کا اختتام کیسے ہوگا؟ حتی یختلفوا فیما بینہم، یہاں تک کہ ان میں آپس میں اختلاف ہو جائے گا. ثم یعطی اللہ الحق من یشاء، پھر خداوند تبارک و تعالی جسے چاہے گا حق عطا فرمائے گا. خداوند تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.